السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین محترم، آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ تحریک عوامی حقوق کے لیے بنائی گئی اور اس تحریک کو عوام میں کافی پذیرائی ملی۔ انہوں نے انوار الحق صاحب کے دور میں احتجاج کیے، روڈوں پہ آئے اور اس سلسلے میں کچھ شہادتیں بھی ہوئی اور پھر عوام کو بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں ریلیف ملا۔ ان کے کوئی 36 سے 37 تک مطالبات تھے جو اکثر مانے گئے اور کچھ پہ عمل درآمد بھی ہوا اور کچھ انڈر پروسیس ہیں۔ ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ وہ مہاجرین کے سیٹوں کا خاتمہ بھی تھا۔ اس دفعہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس مطالبے پر سٹینڈ لیا اور پھر اس سلسلے میں موجودہ حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے اور فیصل راٹھور صاحب اس کے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ان کی مذاکراتی نشستیں ہوئی، لیکن وہ سب نشستیں بے نتیجہ نکلی اور مہاجرین کی سیٹوں پر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ حکومت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ان مہاجرین کی سیٹوں کا تعلق جو کہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ہے، اور اگر ہم ان سیٹوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں تو یہ تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ موقف ہے کہ یہ 12 سیٹیں مہاجرین کی یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اور حکومت کی طرف سے پھر ایکشن کمیٹی سے وقت بھی مانگا گیا کہ آپ اپنی جو آپ نے کال دی ہوئی ہے 9 جون کی اس کو آگے کریں 5-6 دن، تو لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے صاف انکار کیا گیا کہ ہم ایک لمحہ بھی مزید نہیں دے سکتے۔ تو پھر فیصل راٹھور صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے زبانی لہجہ تو اچھا رکھا تھا بمقابلے انوار الحق صاحب کے، لیکن دن بھر وہ فیصل راٹھور صاحب یہ کہتے رہے کہ ہم ان کو ٹھنڈا پانی پلائیں گے اور وزیر اعظم ہاؤس کا گیٹ میں کھلا رکھوں گا۔ تو رات کو اسی عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم قرار دے دیا اور نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور پھر کچھ رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جس کی وجہ سے ایک شہادت بھی ہوئی۔ تو میرے خیال میں جمہوری نظام میں فیصل راٹھور صاحب کو یا موجودہ حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک عوامی تحریک کو دبایا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ خدشات ہیں کہ یہ جو تحریک ہے شاید ہائی جیک ہو رہی تھی، اور اس لیے انہوں نے ہارڈ لائن اختیار کی، اور یہ بھی حکومتی حلقوں میں خدشات ہیں کہ اس میں کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو آزاد کشمیر سے پاکستان کا کنٹرول بالکل ہی ختم کرنا چاہتی ہے، اور یہ پروسیس سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کے مطالبات ختم نہیں ہوں گے کہ یہ اگر یہ بھی مطالبہ مان لیا جاتا تو تب بھی ان کی ہڑتالیں اور ان کی تحریک آگے اسی طرح کے مزید ایسے مطالبات جاری رکھتی کہ جو شاید قابل قبول نہ ہوتے۔ تو بہرحال ریاست کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور ریاستی مفاد کے لیے تو طرفہ جو فریق ہیں ان کو اپنے کچھ کمپرمائز کرنا چاہیے، ریاستی مفادات کو مقدم ہونا چاہیے اور عوام کا مفاد مقدم ہونا چاہیے۔ اعتدال اچھی چیز ہوتی ہے، تو جہاں دشمن کو قوت ملتی ہو، دشمن خوش ہوتا ہو، تو وہاں ایک قدم اگر پیچھے بھی چلا جائے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔